اور عزیزان گرامی، ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کیونکہ آپ مکہ کے قریب جو دیہاتی علاقے تھے وہاں رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ گھر کا سامان لینے کے لیے مکہ کے بازار میں آئے، اور آنے کے بعد ایک دکان پر پہنچے، سامان خرید رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ قریب سے محمد رسول اللہ کا گزر ہوا۔ آپ کی نظر جیسے ہی رخ بدحا پر پڑی کہ آپ اپنا دل دے بیٹھے، اور آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نورانی چہرے والا شخص ہے یہ آخر ہے کون؟ تو دکاندار نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور اہل مکہ اہل قریش انہیں صادق و امین کہتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی، آپ دوبارہ دیہات چلے گئے، اور یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد واپس آئے مکہ، اور اسی دکان پر گئے جس دکان پر پہلے گئے تھے، پھر دیکھا کہ رسول خدا کا گزر ہوا۔ دیکھ کر پوچھا وہی سوال کہ یہ بتاؤ کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ جب سے دیکھا ہے دن رات انہی کا خیال آتا، جب سے دیکھا ہے انہی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ اب اس شخص کی زبان پلٹ گئی، وہ دکاندار کہتا ہے کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ پہلے آیا تھا تو زبان تیری ہی تھی اور تو نے کہا تھا کہ ہم انہیں صادق و امین کہتے ہیں، آج زبان پلٹ کیسے گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جو بت ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ ہم ایسے شخص کو پاگل کہیں یا نہ کہیں معاذ اللہ۔ حضرت عمار کا بیان ہے کہ جب وہ مجھ سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تجھے کیا بتاؤں، میں تو اسے بہت پہلے اپنا دل دے چکا ہوں۔ اور حضرت عمار نے اس وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر محمد ابن عبداللہ یعنی سرکار اگر مجھے اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اللہ کی وحدانیت کو بھی مان لوں گا، رسول کی رسالت و نبوت کو بھی مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار کا یہ بیان ہے کہ پھر جب میں تیسری مرتبہ مکہ آیا اور میرا آمنا سامنا جب رسول خدا سے ہوا اور نگاہ رحمت جب مجھ پر پڑی، میں نے اپنی زبان سے کچھ کہا بھی نہ تھا کہ محمد رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا ہاں ہاں عمار میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمار نے کلمہ پڑھ لیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اسلام حضرت صہیب بن سنان کے ساتھ میں قبول فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں اس وقت پہنچے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صرف 5 غلام اور 2 عورتیں تھیں۔